السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جون 2016 کے ماہ ٹی ٹی کے پرچے میں سائیکالوجی اس مضمون پر پوچھے گئے 30 سوالات کا تجزیہ کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ چلو چلتے ہیں۔ سوال نمبر 61، نارمن ای جی نے بتائے ہوئے عبوریت حاصل کرنے کی نظریے کی درج ذیل میں سے کون سی خصوصیت نہیں ہے؟ مقاصد بیانیہ اور عملی طور پر پیش کرنا، مقاصد اترتی ترتیب میں اکتسابی نتائج واضح کرنا، فوری طور پر حاصل ہونے والے مقاصد واضح کرنا، اور چھوٹے سے چھوٹا جز تیار کرنا۔ اس میں سے جو آپشن نمبر 2 ہے اس کے حساب سے وہ نارمن ای جی نے بتائے ہوئے عبوریت حاصل کرنے کے نظریے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، تو ہمارا جواب ہوگا نمبر 2۔ دوسرا سوال ہے، سست رفتار غبی طلبہ سلو لرنر کے ہوتے معلم نے دوران تدریس درج ذیل میں سے کون سے نکات مد نظر رکھنے چاہیے؟ پہلی چیز ہے کہ اس طرح کے جو طلبہ کے تئیں ہمدردانہ نظریہ ہونا چاہیے، یہ بات صحیح ہے۔ دوسری بات ہے کہ معلم کی تدریس غبی طلبہ کی رفتار سے ملتی جلتی ہو، یہ بھی بات صحیح ہے۔ مطلب ہمارے دونوں بھی بیانات جو ہے الف اور بے صحیح ہے، اور آپشنز میں الف دو ہی بیانات لیا ہے، چونکہ ہمارے پہلے دونوں بیانات صحیح ہے، اس لیے ہمارا صحیح جواب ہوگا صرف الف اور بے، آپشن نمبر 1۔ جیم دیکھتے ہیں کہ غبی طلبہ کا نصاب تعلیم فلسفیانہ نوعیت کا ہو، نہیں، فلسفیانہ نوعیت کا نصاب تعلیم نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے۔ دوران تدریس غیر مجرد باتوں کی مثالیں دی جائے، نہیں دینا ہے، ٹھوس چیزوں کی مثالیں دی جائے، مجرد باتوں کی مثالیں نہیں دینا ہے، اس لیے یہ جیم اور دال آپشن جو ہے بالکل غلط ہے، تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن الف اور بے، مطلب آپشن نمبر 1۔ انفرادی اختلافات وجود میں آنے کا اہم جز حالات ہے، اس ضمن میں درج ذیل سے کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ ہم کو مناسب نہیں ہے بیانات کو دیکھنا ہے کہ پیدائش کے بعد جو بیرونی طبعی اور سماجی حالات ہوتے ہیں وہ بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے حالات کے لحاظ سے۔ انفرادی اختلافات میں بننے کی جو اہم وجہات ہے اس میں سے ایک اہم وجہ ماحول بھی ہے، حالات بھی ہے، تو پہلا آپشن صحیح ہے۔ ایک ہی والدین کے بچے موجودہ خاندانی حالت کی وجہ سے اور ان کے خاندان میں مختلف نوعیت کی وجہ سے مختلف نہیں ہو سکتے، ایکچولی وہ مختلف ہوتے ہیں، اس کا مطلب آپشن نمبر 2 جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو ہمارا جواب ہوگا آپشن نمبر 2۔ تیسرا آپشن بھی دیکھتے ہیں کہ جھوپڑی پٹی میں رہنے والے بچے اور معزز خاندانوں میں رہنے والے بچوں کے احساسات، قوت فہم اور برتاؤ میں فرق پایا جاتا ہے۔ انفرادی اختلافات کی جو اہم وجہات ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور مساوی ذہانت رکھنے والے لیکن معاشی عدم مساوات رکھنے والے بچوں میں تعلیمی نظریے سے فرق پایا جاتا ہے، یہ بیان بھی صحیح ہے، مطلب ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2۔ سوال نمبر 64 ہے، وراثت کا اکتساب پر اثر ہوتا ہے، تو درج ذیل میں سے اس بیان کو ترجیح دینے والے بیانات کون سے ہیں؟ آموزش میں طلباء کی پیدائشی صلاحیتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، صحیح بات ہے۔ بچوں کی نشوونما کی سمت وراثت سے متعین کر سکتے ہیں، یس صحیح ہے۔ ہر ایک کی فطری جبلت و رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے اکتسابی عمل کی منصوبہ بندی و پیمائش کی جائے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ اور بچوں میں شخصی یا انفرادی اختلافات وراثتی اختلافات کی وجہ سے پائے جاتے ہیں، تو چاروں بھی بیانات جو ہے یہ صحیح ہے، اس لیے ہمارا جواب ہوگا آپشن نمبر 4 الف بے جیم اور دال۔ چونکہ ہم ماحول اور وراثت کا کیا اثر پڑتا ہے اس سے متعلق تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ زیادہ تجزیہ نہیں کیا جا رہا۔ سوال نمبر 65، نصاب تعلیم، منصوبہ بندی، ہدایت عمل اور قدر پیمائش۔ نصاب تعلیم، منصوبہ بندی، ہدایت عمل اور قدر پیمائش، ان 4 مراحل سے کیے جانے والے عمل سے مراد تدریس۔ یہ تعریف درج ذیل سے کس ماہر تعلیم نے پیش کی؟ یہ تعریف پیش کی تھی ڈنکن نے، تو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2۔ اس کے بعد کا ہمارا سوال ہے، درج ذیل ماہر نفسیات اور انہوں نے کی ہوئی ذہانت کی تعریف کی مثال مناسب جوڑیوں کو متبادل کون سا ہے؟
تعریفات اس طرح ہیں: نئے حالات میں کامیاب مطابقت، سابقہ تجربات کی بنا پر قدرتی یا فطری رجحان میں اصلاح کی صلاحیت، اکتسابی صلاحیت کی مجموعی تنظیم، اور آپشن نمبر 4 چوتھا ہے بدلتے ہوئے حالات میں نئے اغراض کی تکمیل کے لیے ضروری قوت تخیل۔ اور ادھر ہے الف گیٹس، بے ہے ولیم جیمس، جیم ہے میکڈوگل، اور دال ہے ولمسٹن۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ نئے حالات میں کامیاب مطابقت کا جو ضابطہ ہے، یہ جو تعریف ہے وہ ولیم جیمس نے دیا تھا، اور یہ اس سے پہلے کے پرچے میں بھی ہم تقسیم دیکھ چکے ہیں۔ اور سابقہ تجربات کی بنا پر قدرتی رجحان میں اصلاح، یہ جو ہم کو آپشن دیا تھا یہ میکڈوگل نے دیا تھا۔ اکتسابی صلاحیتوں کی مجموعی تنظیم، یہ ہم کو گیٹس نے بتایا تھا، اور بدلتے ہوئے حالات میں نئے اغراض کی تکمیل کے لیے ضروری قوت تخیل، یہ ولمسٹن نے دیا تھا۔ اس لیے اگر کوئی بھی دو لوگوں کی تعریفات ہم کو یاد ہے تو ہم جوڑیاں صحیح کر سکتے ہیں۔ ہم کو پہلی تعریف تو ہمیشہ سے یاد ہی ہے جو ولیم جیمس نے دیا تھا، نئے حالات میں کامیاب مطابقت، اور میکڈوگل کی تعریف یاد ہی ہے۔ تو ان دونوں کے بیس پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2۔ پرائمری ابتدائی نوعیت کے نفسی عمل سے مراد احساس، اس ضمن میں درج ذیل سے کون سا بیان غلط ہے؟ پہلا ہے احساس یہ خالص اور بغیر ملاوٹ کے ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ احساس جو یہ بالکل خالص ہوتا ہے، اس لیے الف بیان جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ الف جو ہے یہ بیان آپشن نمبر 1، 3 اور 4 میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تینوں بھی صحیح ہو سکتا ہے ہمارا جواب ابھی۔ اس کے مطلب کوئی بھی احساس پیدا ہونے کے لیے خارجی محرک کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ جواب میں نہیں آ سکتا، بے تو جواب میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب آپشن 1، 2 تو گئے، اب 3 اور 4 پر ہی ہم کو کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ احساس کا پیدا ہونا اپنے خواہش پر منحصر ہوتا ہے، یہ بیان بھی غلط ہے کیونکہ خواہش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے احساس کے بننے میں، اس لیے جیم اور الف اور جیم یہ بیانات غلط ہے، اس لیے ہمارا جواب ہوگا آپشن نمبر 3۔ 68واں سوال ہے درج ذیل بیانات سے فراموشی سے متعلق کون سا بیان غلط ہے؟ غلط بیان دینا ہے ہم کو۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے پچھلی باتیں فراموش ہوتی ہیں، یہ بیان بالکل صحیح ہے۔ ہم کو غلط بیان پوچھا گیا۔ پڑھنے کے بعد جو عمل ہوتے ہیں ان کا فراموشی پر اثر نہیں ہوتا، پڑھنے کے بعد جو عمل ہوتے ہیں ان کا فراموشی پر اثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ دوسرا بیان جو یہ بالکل غلط ہے۔ نیند، احتباس، اسی طرح تجربات کی مہر کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے فراموشی ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ 3 کا بھی، احتباس کا بھی، ریپریشن کا بھی اور تجربات کا بھی اثر ہمارے فراموشی پہ ہوتا ہے۔ قدیم اور جدید خیالات کو تسلیم نہ کرنا فراموشی کی وجہ ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے دوسرا جو بیان ہے پڑھنے کے بعد جو عمل ہوتے ہیں ان کا فراموشی پر اثر نہیں ہوتا، یہ غلط بیان ہے۔ سوال نمبر 69، آموزش اس اصطلاح پر درج ذیل سے کون سا بیان لاحق نہیں ہوتا؟ آموزش میں برتاؤ میں ہونے والی تبدیلیاں مستقل نوعیت کی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ فطری طور پر ہونے والی تبدیلی اس میں شامل ہوتی ہے، نہیں، فطری طور پر ہونے والی تبدیلی کو ہم آموزش نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے آپشن نمبر 2 جو ہے یہ لاحق نہیں ہوگا، اس لیے 69 کا جواب ہوگا 2۔ 70، تخیل پرست درج ذیل مسائل سے کون سا مسئلہ تخیل پرست بچوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ تخیل پرست ایسے بچے جو خود میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں، جو خود میں ہی منہمک رہتے ہیں، ایسے بچوں کو تخیل پرست بچہ یہاں پہ کہا ہے اس نے۔ تخیل پرست بچوں کو کوئی بھی تبدیلی پسند نہیں آتی۔ تخیل پرست بچوں کو ترسیلی مہارت میں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ تخیل پرست بچوں کی حرکات منضبط ہوتی ہیں۔ تخیل پرست بچے خود کو تکلیف پہنچنے کا ڈر نہیں رکھتے۔ تو یہ جو تخیل پرست بچوں کا مسئلہ جو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ تخیل پرست بچوں کی حرکات منضبط ہوتی ہے، مطلب کنٹرول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی حرکات ایسی بھی ہو سکتی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ خود میں مگن ہوتے ہیں یہ بچے، ان کے ایکشنز جو ہے
وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارا جواب ہوگا تیسرا۔ سوال نمبر 71 ہے، سابقہ تجربات کے مختلف پہلوؤں کو اپنے ذہن میں ترتیب دینے سے مراد غور و فکر ہے۔ یہ رائے درج ذیل میں کس ماہر نفسیات نے پیش کی تھی؟ تو یہ تعریف ہم جانتے ہیں کہ من کی تعریف ہے، اس لیے 71 کا جواب ہوگا 1۔ سوال نمبر 72 ہے، درج ذیل بیانات میں سے توجہ سے متعلق کون سا بیان غلط ہے؟ توجہ یہ ایک انتخابی عمل ہے، یس وی کین سلیکٹ اٹ، انتخاب ہو سکتا ہے اس کا۔ توجہ کی وجہ سے حصول علم اور فہمائش ہوتی ہے، صحیح ہے۔ یہ یک وقت ایک سے زائد امور پر توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک سے زائد امور پر ہمارا دماغ جا رہا ہے تو توجہ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ توجہ جو ایک ہی چیز پر، ایک ہی موضوع پر مرکوز ہوتی ہے۔ توجہ خارجی امور کی طرح داخلی امور پر بھی مرکوز ہوتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ جس طرح اندرونی بھوک ہم کو ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے، اسی طرح باہر موجود غذا پر بھی ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے، مطلب خارجی اور داخلی دونوں پر یہ مرکوز ہوتی ہے۔ سوال نمبر 73 ہے، درج ذیل بیانات سے کون سا بیان موٹیویشن کی ایک خصوصیت نہیں ہے؟ تو انسانی برتاؤ کو روک دینے کی قوت تحریک میں ہوتی ہے، کریکٹ۔ تحریک کی وجہ سے مخصوص اور امور منتخب ہوتے ہیں، یس۔ تحریک کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی غیر توازن پیدا ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ تحریک کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی توازن پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ غیر توازن لکھا، اس لیے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ برتاؤ کی تکمیل ہونے تک تحریک کا کام جاری رہتا ہے، یہ بیان بھی بالکل صحیح ہے، اس لیے ہمارا 73 کا جواب ہوگا 3۔ سوال نمبر 74 ہے، آموزش منتقلی کے اقسام اور ان کی مثالوں کی مناسب جوڑیوں کا متبادل کون سا ہے؟ منتقلی کے اقسام جو دکھائے گئے وہ اس طریقے سے ہے، نمبر 1 مثبت منتقلی، نمبر 2 منفی منتقلی، اور نمبر 3 صفر منتقلی۔ الف ہے، جرمن زبان سیکھتے وقت ہچکچاہٹ محسوس کرنے والا معلم انگریزی بھی آہستہ پڑھتا ہے۔ ب ہے، مضمون ریاضی میں عبور ہونے کے باوجود طالب علم روزمرہ کے کاروبار نہیں کر سکتا۔ اور جیم ہے، ٹائپنگ جاننے والا فرد ستار سیکھ لیتا ہے۔ تو مثبت منتقلی جو ہے، ٹائپنگ جاننے والا فرد ستار سیکھ لیتا ہے، یہ مثبت منتقلی، مطلب پہلے کا جیم، اور یہ پرفیکٹ جواب ہے۔ بھلے اپنے کو الف اور بے میں تھوڑا بہت کنفیوژن ہو سکتا ہے، لیکن مثبت منتقلی کا یہ پرفیکٹ جواب ہے، ٹائپنگ جاننے والا فرد ستار جلدی سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے جیم، پہلے کا جیم، اور یہاں پہ ہم کو ایک ہی آپشن ایسا ہے جہاں پہ پہلے کا جواب جیم مل رہا ہے۔ جو منفی منتقلی ہے وہ ہے جرمن زبان سیکھتے وقت ہچکچاہٹ محسوس کرنے والا متعلم انگریزی بھی آہستہ پڑھتا ہے، یہ نگیٹو منتقلی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کو رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور صفر منتقلی ہے کہ ریاضی میں عبور ہونے کے باوجود طالب علم روزمرہ کا کاروبار نہیں کر سکتا، اس کا مطلب وہ اپنی سیکھی ہوئی بات کو منتقل نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ہمارا آپشن ہوگا آپشن نمبر 2، صحیح جواب۔ 75 ہے، تدریسی نمونوں سے مراد جماعت میں تدریسی نمونوں کی نوعیت کے متعلق درج ذیل بیانات میں سے کون سا بیان مناسب ہے؟ الف، تدریسی نمونوں سے مراد جماعت میں تدریس کے لیے رہنمائی کرنے والا خاکہ۔ ب، تدریسی نمونوں سے مراد دیگر حالات میں تدریس کرنے کے لیے رہنمائی کرنے والا خاکہ۔ جیم ہے، تدریسی نمونوں کو استعمال کرتے وقت مخصوص خاکہ یا ترتیب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ جو جیم ہے اس کو تھوڑا مطلب چھوٹا کر دیا گیا ہے یہاں پہ، کہ تدریسی نمونوں کو استعمال کرتے وقت مخصوص خاکہ یا ترتیب ہوتی ہے، بلکہ مخصوص خاکے میں ہی گھرا ہوا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے آپشن نمبر جیم جو ہے تدریسی نمونوں کی نوعیت کو نہیں بیان کرتا، تو ہمارا جواب ہوگا الف 1، آپشن نمبر 1 صرف الف اور ب۔ عظمت یافتہ، شہرت یافتہ یا صلاحیت یا باصلاحیت فرد کی صحبت میں رہنے سے اس سے اپنا گہرا تعلق ہے یا اس سے اپنا رشتہ ہے، ایسا محسوس کرا کر اپنی خامیوں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش
درج ذیل سے کس قسم کے تحفظی نظام میں پایا جاتا ہے؟ مطلب اپنی خامی کو چھپا کر دوسروں کے تعلق کو ظاہر کرنا یہ آئیڈینٹیفیکیشن کہلاتا ہے، تو اس کو ہم شناخت بولیں گے، آپشن نمبر 3۔ اس کے ڈیٹیل ہم دیکھ چکے ہیں، اس لیے اس پر زیادہ ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ سوال نمبر 77 ہے، درج ذیل میں سے کون سا برتاؤ کے مطالعے کا طریقہ سائنسی معروضی ہو کر اخذ کردہ نتائج زیادہ یقینی ہوتے ہیں؟ تو زیادہ جو سائنسی اور معروضی ہے وہ تجرباتی طریقہ ہے، تو اس لیے 77 کا جواب ہوگا 2۔ 78 ہے، طفولیت میں بچوں کی نشوما ہونے کے نظریے سے درج ذیل سے کون سی امور مناسب ہے؟ کون سی امور مناسب ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ نمبر 1، نرسری کنڈرگارٹن اسکول میں دی جانے والی تعلیم یہ رسمی نوعیت کی ہوتی ہے۔ یہ بیان غلط ہے، کیونکہ نرسری یا کنڈرگارٹن اسکول میں دی جانے والی تعلیم جو ہے ایک غیر رسمی نوعیت کی ہوتی ہے۔ تعلیمی پروگرام کا وقفہ کم وقت کا ہوتا ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ بچوں کو اچھی عادتیں لگائی جاتی ہیں، یہ بھی بیان صحیح ہے۔ بچوں سے کئی حرکات کروائی جاتی ہے، یہ بھی بیان صحیح ہے۔ مطلب بیان الف جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے ہمارا آپشن ہوگا 3، 78 کا بے، جیم اور تال۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سے کون سا گروہ یہ قدر پیمائش کی مشاہدتی تکنیک کا مناسب گروہ ہے؟ تو یہ سوال جو ہے کٹ کر دیا گیا تھا، کینسل ہو گیا تھا، آپشن غلط تھے۔ 80، تھارنڈائک کے تقویتی نظریے ری انفورسمنٹ تھیوری کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھو یہاں پہ تھارنڈائک کے نظریے کے لیے نیا نام آیا، تقویتی نظریہ ری انفورسمنٹ تھیوری۔ اس کے پہلے ہم نے ایسوسیشن تھیوری دیکھے تھے، موہج اور موہج کا رد عمل، یہ تھیوری دیکھے تھے۔ تو تھارنڈائک کے نظریے کو الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے، تو اس پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ تو تھارنڈائک کے تقویتی نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر 1، نفسیاتی نتائج نظام دوران خون سے مربوط ہے۔ تو نفسیاتی نتائج کا اور دوران خون کے تعلق سے تھارنڈائک نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ محرک اور جوابی عمل میں باہمی ربط پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح بیان ہے تھارنڈائک نے جو دیا تھا۔ تو تھارنڈائک کے تقویتی نظریے کی بنیاد یہی ہے، محرک اور جوابی عمل، SR، اسٹیبل اینڈ ریسپانس۔ تو 80 کا صحیح جواب ہوگا 2۔ 81واں سوال ہے ہمارے پاس، ڈینیل گولمن کی جذباتی ذہانت کے اجزاء کے شخصی اور سماجی صلاحیتوں اور ان کی علامتوں کے مناسب جوڑیوں کا متبادل کون سا ہے؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے خود آگہی، ذاتی تحریک، ہم احساسی، ضابطی ضبط۔ ادھر ہے الف، دوسروں کی صلاحیتوں اور خامیوں کو سمجھنا۔ بے ہے خود کے برتاؤ کی ذمہ داری خود اٹھانا۔ جیم ہے اپنے جذبات، دلچسپی اور کمیوں کو ڈھونڈنا۔ اور دال ہے ناکامیوں کی وجوہات کو ڈھونڈ کر دوبارہ کوشش کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب اگر ہم دیکھیں گے تو خود آگہی کا مطلب ہوتا ہے اپنے جذبات، دلچسپی اور کمیوں کو ڈھونڈنا۔ مطلب سیلف ریلائنس کیا ہے، سب خود کی خوبیاں کیا ہے، خامیاں کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات ہونا، اپنے جذبات، دلچسپی اور کمیوں کو ڈھونڈنا، یہ ہوگا جیم۔ مطلب الف کی جوڑی جیم ہے، اور یہ آپشن ہم کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا نیچے، مطلب تیسری آپشن ہے پہلی کی جیم سے، باقی کے تینوں بھی آپشن ہمارے غلط ہی ہوں گے، مطلب صحیح جواب ہونا چاہیے 3۔ پھر سے دیکھتے ہیں، ذاتی تحریک، ذاتی تحریک ناکامیابی کی وجوہات کو ڈھونڈ کر دوبارہ کوشش کرنا، یہ ہماری ایک اندرونی تحریک رہتی ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اس بار بھلے ہی ہم ناکام ہو گیا ہے، اگلے بار کامیاب ہو گئے، اس بار ہم کو ناکامیوں کی وجہ ڈھونڈنا چاہیے اور پھر سے کوشش کرنا چاہیے۔ ہم احساس مطلب دوسروں کی صلاحیت اور خامیوں کو سمجھنا، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے بات کو۔ اور ذاتی ضبط، خود کے برتاؤ کی ذمہ داری اٹھانا۔ تو اس طریقے سے ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3۔ سوال نمبر 82 ہے، بچوں میں گناہ گاری کی روک تھام کے لیے درج ذیل میں سے کون سا امور مددگار ثابت ہوتا ہے؟ تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم، خاندان کا خوشحال ہونا، بے، کشاکش اور احتباس کی ذہنی جدوجہد ٹالنا، جیم، بچوں کو سخت سزائیں دینا، اور دال، جنسی بدعنوانی اور غیر اخلاقیات ٹالنا۔
کیونکہ یہ بات اچھے سے ذہن نشین ہونا چاہیے یہاں پر اس سوال کا جواب دیتے وقت. سب سے اہم بات جو ہے بچوں کو سخت سزائیں دینا. کسی بھی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سخت سزائیں دیں. تو جیم آپشن پہ تو ہم بالکل عمل نہیں کر سکتے. مطلب جہاں جہاں بھی جیم آئیں گا اس کو ہم کٹ کر دیں گے. آپشن نمبر 1، 3 اور 4. مطلب صحیح جواب ہوگا الف، ب اور دال. مطلب خاندان خوشحال ہونا چاہیے. جو ذہنی کشمکش ہوتی ہے، کانفلکٹس ہوتے ہیں، ریپریشن ہوتی ہے، ان کو بھی ٹالنا چاہیے. اور جنسی بدعنوانی اور غیر اخلاقیات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے ہمارا جواب ہوگا 3، آپشن نمبر 3 الف، ب، ج، دال. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل سے مطابقت کی تعریفیں کون سی ہے؟ درج ذیل سے مطابقت کی تعریفیں کون سی ہے یہ دیکھنا ہے ہمیں. تو حالات کا سامنا کرنے کے لیے مزید تحفظی مقام لینا، یہ بات مطابقت کی تعریف میں آتی ہے کہ ہم کو جو بھی حالات ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے. نمبر 2، شخصی پسند ناپسند اغراض اسی طرح سماجی اجزاء کے لحاظ سے مناسب ایسے سماجی تسلیم شدہ رد عمل پیش کرنا چاہیے. ہماری پسند ناپسند اغراض یا سماجی اجزاء جو ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے سماج میں جو چیز قابل قبول ہوتی ہے اس کو ہم کو اگرچہ مطابقت پیدا کرنا ہے تو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. ہماری پسند اور ناپسند کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری پسند جو ہوتی ہے اس کو سماج میں پسند نہیں کیا جاتا، اور اگرچہ ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ ہم ہماری پسند پہ قائم رہو، اسے سماج ایکسپٹ نہیں کرتا ہے تو مطابقت پیدا نہیں ہوتی ہے. حالات کے مد نظر اس لحاظ سے رابطہ قائم کرنا، جو حالات ہے اس لحاظ سے برتاؤ کرنے کو بھی مطابقت کہتے ہیں. اس لیے تینوں بھی آپشن صحیح ہے. ہمارا آپشن جواب ہوگا الف، ب اور جیم. سوال نمبر 84 ہے شخصیت سے مراد جسمانی بناوٹ، خصوصی برتاؤ، دلچسپی، نقطہ نگاہ، قابلیت اور خصوصی ہنر کی مخصوص ترتیب. یہ تعریف درج ذیل سے کس ماہر نفسیات نے پیش کی تھی؟ اس تاریخ پہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. یہ تعریف پیش کی تھی نارمل ایل من نے. جی ڈبلیو فورڈ کی بھی تعریف اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اور جی اے کیمبل کی بھی تعریف ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. سوال نمبر 85 ہے ایڈورڈ تھورنڈائک کے کثیر العامل نظریہ ذہانت پر منحصر جانچ درج ذیل سے کون سے اجزاء سے تیار ہوتی ہے؟ تو اس سوال کو جو ہے کینسل کر دیا گیا تھا. اگلا سوال ہے سوال نمبر 86 آموزی نظریے کے وقوفی نظریہ آموزش اس زمرے میں درج ذیل سے کون سے نظریات شامل نہیں ہوتے؟ تو آموزش نظریے کے جو وقوفی نظریات ہیں اس میں گیسٹالٹ کا نظریہ ہوتا ہے، کرٹ لیون کا علاقائی نظریہ ہے، ٹالمن کا علامتی آموزشی نظریہ بھی ہے، اس کے علاوہ پیاجے کا نظریہ بھی اسی میں آتا ہے. لیکن اسکینر کا جو مشروطی عمل نظریہ ہے یہ وقوفی نظریہ نہیں ہے بلکہ بیہیویئرزم ہے، برتاؤ پر منحصر نظریہ ہے. تو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4. 87واں سوال ہے ادراک باہری خارجی دنیا کی معلومات حاصل کرنے والا بنیادی نفسی عمل ہے. متعلم کو خارجی دنیا کا علم حاصل ہونے کے لیے تربیت کار نے درج ذیل سے کون سا جز ٹالنا چاہیے؟ طالب علم معلم کو مختلف تجربات دیے جائے، یہ کام کرنا چاہیے. تعصب کی وجہ سے غلط فہمی نہ ہونے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، یہ بھی کام کرنا چاہیے. شکل اور پس منظر کو اہمیت نہ دی جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ادراک میں جو گیسٹالٹ لوگوں نے بات بتائی تھی اس میں انہوں نے شکل اور پس منظر کو بہت اہمیت دی تھی. اس لیے ہم اس کو اہمیت نہ دی جائے اس بات پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے اس جز کو ہم کو ٹالنا چاہیے. تو 87 کا صحیح جواب ہوگا 3. ویگلے کی آموزشی منتقلی کے نظریات میں درج ذیل سے کون سا عوامل شامل ہے؟ کون سا عوامل شامل ہے یہ ہم کو بتانا ہے. تو کوئی کام یا مقصد اور مقصد کے لیے پرخلوص ایماندار ہونے کے نظریے سے کرنے پر اس کی قدر منتقلی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بات ویگلے نے بتائی تھی. اپنے مقصد کے لیے پرخلوص ایماندار ہونا اور مقصد کے لیے کتنی دیانتدار ہے اس پر منتقلی منحصر ہوتی ہے، یہ بھی بات صحیح ہے. خیالات اور نظریات محدود نہ ہو تو نئے خیالات بامقصد طور پر اپنانا، یہ بھی
بات صحیح ہے، اس کا مطلب تینوں اوپر کے بیانات صحیح ہے، تو ہمارا آپشن ہوگا آپشن نمبر 4 مندرجہ بالا تمام۔ مندرجہ ذیل سے کون سی مثال معلم مرکوز طریقے تدریس کی ہیں؟ شندے سر نے فلم رحمت ہے یا زحمت اس موضوع پر بحث و مباحثہ کیا۔ جہاں بھی بحث و مباحثہ ہوگا وہاں پہ پروگرام اس طریقے تدریس میں متعلم سیکھنے والا بھی شامل ہوگا اور وہ چائلڈ سینٹرڈ ہوگی۔ گوگئی میڈم نے زیر نگرانی مطالعے کا پریڈ اسکول کی بات لیا۔ زیر نگرانی جو مطالعے کا جو طریقہ ہے یہ بھی متعلم مرکوز ہی میں آتا ہے۔ شرما سر نے زلزلہ موضوع پر تقریر کی۔ چونکہ یہ جو ہے لیکچر میتھڈ میں آتا ہے، اس میں بچوں کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ معلم کو اہمیت ہوتی ہے، اس لیے آپشن نمبر 3 جو ہے یہ معلم مرکوز طریقے تدریس کی ہے۔ اور سابڑے میڈم نے طلباء کو ایک سائنسی مسئلہ حل کرنے کے لیے دیا۔ یہاں پر بھی پروگرام میں طلباء شامل ہے، طریقے تدریس میں سے طلباء شامل ہے، تو آپشن نمبر 1، 2 اور 4 جو ہے یہ متعلم یعنی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ چائلڈ سینٹرڈ طریقے تدریس ہے، اور آپشن نمبر 3 جو ہے یہ معلم مرکوز طریقے تدریس ہے، تو ہمارا جواب ہوگا 3۔ درج ذیل بیانات سے نشوونما سے متعلق کون سا بیان غلط ہے؟ ہم کو غلط بیان دیکھنا ہے، تو ہمارے پاس آپشن ہے فرد اور ماحول میں باہمی رد عمل کی وجہ سے نشوونما ہوتی ہے، صحیح ہے۔ ترقی کی نوعیت میں تبدیلی ہونے کے عمل کو نشوونما کہتے ہیں، ترقی کی نوعیت میں، یہ بھی بات صحیح ہے۔ نشوونما کی خصوصیات میں ہونے والی تبدیلیوں کا احساس نشوونمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو خصوصیات بدلتی ہے، جسمانی، ذہنی، جذباتی، یہ تمام تر خصوصیات جو بدلتی ہے یہ نشوونما میں آتی ہے۔ اور ترقی یہ نشوونما کی بنسبت وسیع تصور ہے، بلکہ یہ بیان اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا کہ نشوونما جو ہے یہ ترقی کی بنسبت وسیع تصور ہے، نشوونما ایک وسیع تصور ہے، ترقی ایک چھوٹا تصور ہے، تو نشوونما سے متعلق جو یہ بیان ہے ان میں بیان نمبر 4 جو ہے یہ غلط ہے، لہٰذا ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4۔ تو الحمدللہ ہمارا 2016 کا جون کا پرچہ بھی ختم ہوا، تو ہمارے تقریباً 2020 سے لے کے 2014 تک پرچے اب اختتام کو پہنچتے ہیں۔ 2013 کا جو پرچہ ہے اس میں زیادہ تر تعریفات اور علم کی بیس پر تھے، تو آپ لوگ خود اس کو حل کیجئے۔ اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ جو سوالات مشکل ہوں گے اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر فرسٹ پیپر کے جو تجزیات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، یقیناً آپ لوگوں کو یہ سود مند اور کاربند ثابت ہوگا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔